وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، گروپ اصحاب الحدیث اتعاون مسجد عباد الرحمن کی تیسری نشست میں میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ عقیدہ شفاعت کے بارے میں معلوم کریں گے. قیامت کے دن شفاعت کے تعلق سے جو حالات ہوں گے ان حالات کو ہم مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات ہم یہ معلوم کریں گے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں. شفاعت کسی گنہگار کے حق میں کسی نبی کا، ولی کا یا فرشتے کا اللہ رب العالمین کے حضور سفارش کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں. شفاعت کا ہمارے معاشرے میں آج بہت غلط تصور پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں وجود میں آ جاتی ہیں. شفاعت کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے طور پر کسی ایک کو سفارشی بنا لیں گے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرائیں گے اور ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے. تو اس عقیدے اور اس تصور کے نتیجے میں بہت ساری غلطیاں وجود میں آ جاتی ہیں. جیسے اس عقیدے اور تصور کے نتیجے میں انسان اتنے بڑی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے برابر لا کر جوڑتا ہے. جیسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ دیکھیے جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا سہارا ضروری ہے، اسی طرح رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی شیخ، کسی امام کا سہارا ضروری ہے. تو دیکھیے آپ نے اللہ رب العالمین کی صفات اور مخلوق کی صفات دونوں کو انہوں نے برابر کر دیا. یہ بڑی گستاخی کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری جو گستاخی کا انسان مرتکب ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اپنے طور پر انسان طے کر لیتا ہے کہ فلاں بزرگ اور فلاں ولی شفاعت کے منصب پر فائز ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون ولی ہے، کون شفاعت کے درجے پر فائز ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کس کو سفارش کرنے کا موقع نصیب فرمائے گا. اسی طرح سے ایک بڑی غلطی کا انسان یہ مرتکب اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اپنے طور پر کسی کو سفارش کے طور پر، سفارشی کے طور پر طے کر لیتا ہے تو اس پر ویسے ہی وہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے جیسے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب دنیا میں انسان اپنے طور پر کسی کو سفارشی بنا لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے سفارش کریں گے، تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بلکہ اعمال صالحہ کو بالکل وہ ترک کر دیتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے بجائے وہ اپنے شیخ، اپنے ولی، اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے فقیر کو راضی کرنے کے لیے وہ ان سے منتیں مانگتا ہے، ان سے چڑھاوے چڑھاتا ہے، نذرانوں کا ہدیہ پیش کرتا ہے. اگر وہ فوت ہوئے ہوں تو ان کی قبر پر جا کر چراغاں کرتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، دھاگے لٹکاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات انسان کرنے لگ جاتا ہے. تو عقید شفاعت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی غلطی انسان یہ بھی کرتا ہے. اسی طرح سے انسان اور ایک بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ جب اس نے آخرت کے معاملات کو اس آدمی یا اس ولی، اس بزرگ کے سپرد کر دیا کہ آخرت میں مجھے بچا لیں گے، تو دنیا میں اس کے جو کام ہیں، دنیا میں اس کی جو پریشانیاں ہیں، دنیا میں جو اس کے مصائب ہیں، اس کی مشکلات ہیں، اس میں بھی وہ
مشکلوں کا حل انہی سے تلاش کرتا ہے، وہ مشکل کشا سمجھ بیٹھتا ہے، وہ حاجت روا سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اپنی فریادوں کو اسی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جبکہ مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، حاجت روا اللہ رب العالمین ہے۔ نتیجے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نتیجے میں ہم بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا علی المدد، یا غوث اعظم دستگیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا المدد، اس طرح کے نعرے ہم لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے معاملات جب انہوں نے ان کے سپرد کیے تو دنیاوی تمام معاملات کو انہوں نے ان کے سپرد کر دیا، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے منصب پر ان کو فائز کر دیا۔ اسی طرح سے ناظرین، کہ جب دنیا میں انسان کسی کو اپنے طور پر سفارش کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد بے خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ ہر گناہ جو اللہ رب العالمین نے گناہ بتلایا وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ رشوت کھانے سے اپنے آپ کو روکتا نہیں، سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی کھانے پینے سے رکتا نہیں، وہ ناجائز قبضے جمانے سے رکتا نہیں، وہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا ذہن اور تصور یہ بنا ہوا ہے کہ دنیا میں میں چاہے جتنے گناہ کر لوں گا اور سالانہ ایک مرتبہ فلاں بزرگ کی قبر پر نذرانہ چڑھا دوں گا، وہ میرے سارے میرے جو سارے پاپ ہیں وہ بخشوا دیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس میری سفارش کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ شفاعت کا غلط تصور ہونے کی وجہ سے، غلط عقیدہ لوگوں میں رائج ہونے کی وجہ سے لوگ کس انجام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے فائدے کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے مالک ہے، اور وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شفاعت کا غلط تصور ہونے کی وجہ سے انسان کس انجام کو پہنچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ولی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ نہیں سفارش کر سکتا، اور سفارش بھی اس کے حق میں وہ کرے گا جس کے حق میں کہ اللہ رب العالمین کی پرمیشن ہو، اللہ رب العالمین کی اجازت ہو۔ ناظرین، عقید شفاعت کو اسلام نے کس انداز میں پیش کیا، اس کو ہم بتانے سے پہلے یہ جو باتیں بیان کی گئی ان کی تردید کے لیے ہم دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے مثال ہے، اللہ رب العالمین یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرتوں میں، نہ اس کے کمال میں، اس کے برابر اور اس کے لیول کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت العلیم ہے۔ العلیم کا مطلب ہر وقت اچھی طرح خوب جاننے والا۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ایک صفت العلیم، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک صفت میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے اور ہر وقت جاننے والا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی مرتبہ حرکت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک بچے کا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ بچے کی آنکھ کتنی مرتبہ جھپکتی ہے پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس کی زبان کتنی مرتبہ حرکت کی یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کتنے قدم اس نے چلے یا کتنے قدم اس نے پار کیے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس کے جسم پر کتنے بال اگے ہیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس کی ہر ادا اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس نے کتنا کمایا، کہاں کہاں سے کمایا، یہ کہاں مرا اور کہاں اس کو دفن کیا گیا، اور مٹی کے ذرات نے اس کو کس انداز میں کھایا اور کس ذرے میں اس کا جسم تحلیل ہوا۔ صرف ایک انسان کے بارے میں اتنی معلومات، اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے علم میں ساری انسانیت تو کیا،
سارے جنات کا اور سارے فرشتوں کا، بری مخلوق ہو، بحری مخلوق ہو، سمندری مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، فضائی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، یا پھر بے جان اگر چیزوں کی بات کی جائے تو شجر ہو، حجر ہو، ساری کی ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کو اس طرح تفصیل علم ہے کہ اس کو انداز بیان کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا، کہنے والا اس کو کہہ نہیں سکتا، سوچنے والا اس کو سوچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت اتنی زیادہ اپنے اندر گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے، تو سوچو اللہ رب العالمین کی اتنی اور مزید صفات ہیں، تو ان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ یہ بڑی ناقدری ہوگی کہ اگر ہم خالق کی صفات کو مخلوق کے ساتھ ہم جوڑیں گے، اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کے ساتھ جوڑیں گے، یا اللہ رب العالمین کے شان میں بڑی ہی گستاخی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں نہ گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ جی، یہ کس قدر گستاخی کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کرنے کے لیے، سفارش کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات تشبیہ دیتے ہیں کہ فلاں جش تک پہنچنے کے لیے جس طرح ولی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کا وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین، ہم نے جو آپ کے سامنے بات رکھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے کمالات اور اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، دوسری بات جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ اللہ رب العالمین حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ قاہر ہے، ہم مقہور ہیں، وہ جبار ہے، ہم مجبور ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی انسان اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی بھی انسان بڑا بن کر نہیں دکھا سکتا۔ سب رب العالمین کے در کے سوالی ہیں، سب رب العالمین کے در کے بھکاری ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی انسان کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں کہ سفارش کر سکے۔ وہ جس کو چاہتا ہے سفارش کا اختیار دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سفارش کا اختیار چھین لیتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کیسے ہی اپنے غیظ و غضب کے انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے جاہ و جلال کے انداز میں ارشاد فرمایا قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، آپ کہہ دیجئے جو عیسائی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اگر عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرے اور ان کی ماں کو ہلاک کرے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کی ساری مخلوق کو ہلاک کرے، قل فمن یملک، تو کون ہے جو رب العالمین کے اس ارادے سے اس کو ٹال سکے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا جاہ و جلال، اس کا غیظ و غضب معلوم ہوتا ہے، اور وہ کیسا با اختیار ہے، وہ کیسا قادر مطلق ہے کہ ساری مخلوق کتنی بے بس اور عاجز ہے، اس کلام سے ہم کو معلوم پڑتا ہے۔ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے پاس کچھ اختیار نہیں رکھ سکتے، تو یہ بزرگان دین، یہ اولیاء شرع متین، یہ ہمارے شیوخ، یہ ہمارے ائمہ، یہ کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا بڑا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر دھاگ بچھائے کہ میں اپنے مریدوں کی سفارش کرا لوں گا، میں اپنے مریدوں کو بخشوا لوں گا۔ ناظرین، اس سے بات معلوم ہوئی کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کی طرح کوئی اختیارات کا مالک نہیں، بلکہ ساری مخلوق عاجز، بے بس، ناتواں اور کمزور ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین جو اپنی مخلوق کو، فرشتوں کو، نبیوں کو
یا صلحاء کو، شہداء کو شفاعت کی اجازت دے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اعزاز اور ان کی تکریم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ان کی شان کو اللہ رب العالمین بڑھانا چاہتا ہے، اور وہیں پر جن کے حق میں سفارش کی اللہ رب العالمین اجازت دے گا ان پر اپنا رحم و کرم کرنا چاہتا ہے۔ تو شفاعت کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین کس کو دینے والے ہیں؟ یہ بنیادی مسئلہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت اور پرمیشن کس کو دے گا۔ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر سفارشی بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن فرشتے سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے اور مومنین سفارش کریں گے۔ جہاں تک فرشتوں کی سفارش کا مسئلہ ہے تو واضح ہے، نبیوں کی سفارش کا مسئلہ ہے تو واضح ہے، اور اب بات آتی ہے مومنین۔ یاد رکھیں ناظرین، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون واقعی حقیقی مومن ہے یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نزدیک کون صحیح معنوں میں صالح ہے، حقیقی صالح کون ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نزدیک کون پارسا اور متقی ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نزدیک صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں شہید کون ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ کل قیامت کے دن جن کو دنیا میں ہم بڑا عالم سمجھتے تھے، جن کو دنیا میں ہم بڑا شہید کا نام دیا کرتے تھے، جن کو دنیا میں ہم بڑا سخی اور فیاض کا نام دیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نعرے جہنم جو بھڑکائی جائے گی انہیں تینوں کی وجہ سے بھڑکائی جائے گی۔ جبکہ دنیا میں ہم ان کو ولی اللہ شمار کیا کرتے تھے، بڑے پارسا اور متقی شمار کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے، نتیجے میں جہنمی بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، موت کے قریب وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ اس کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ شفاعت کی اجازت اللہ رب العالمین کس کو دینے والے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا اسلامی تصور کیا ہے۔ شفاعت کے تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا سوچ دی ہے، کیا عقیدہ دیا ہے اور کیا فکر دی ہے، کیا نظریہ دیا ہے۔ ناظرین یاد کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا، ساری ہی انسانیت پر پریشانی کے عالم میں ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگی، لوگ تکلیفوں سے دوچار ہوں گے اور لوگ آپس میں باہم مشورہ کریں گے، اور ساری خلقت کو اللہ رب العالمین حشر کی عدالت میں اکٹھا کرے گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین ساری زمین کو چٹیل زمین بنائے گا، سارے لوگ باہم مشورہ کریں گے، مشورے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کس پریشانی میں ملوث ہیں؟ آپ ابو البشر ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لوگوں، آج کے دن اللہ رب العالمین جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ کبھی اس کے بعد ہوگا، میں سفارش نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھ سے خطا سرزنش ہوئی ہے، رب العالمین نے درخت کے
رب العالمین نے درخت کے قریب جانے سے مجھے منع فرمایا تھا، لیکن میں نے درخت کے قریب جا کر اس جرم کا ارتکاب کر لیا، لہٰذا تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے ہی لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح، تمہارا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں عبدن شکورا کے ذریعے کیا ہے کہ تم رب العالمین کے سب سے پہلے پیغمبر ہو جو زمین پر آئے ہو، اور رب العالمین نے تمہیں شاکر بندہ بنایا ہے، لہٰذا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہے، ہم کس کیفیت سے دوچار ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ لوگوں، دنیا میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا چانس دیا تھا، لیکن میں نے دعا اپنی قوم کے خلاف کیا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کیا، لہٰذا مجھے اپنی غلطی کا بہت احساس ہے، میں خود آج کے دن شرمندہ اور نادم ہوں، اور آج رب العالمین جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ کبھی اس کے بعد ہوگا، لہٰذا تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہیں گے کہ آپ تو اللہ رب العالمین کے چہیتے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو رب العالمین نے خلیل اللہ بنایا ہوا ہے، کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہے، آپ رب العالمین سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں، دنیا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ مجھے آج یاد آ رہے ہیں، اور مجھے اپنی نفس کی فکر لگی ہوئی ہے، اور رب العالمین آج جتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی غضبناک ہوا نہ اس کے بعد کبھی غضبناک ہوگا، لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے کلیم اللہ، اے وہ بندے جن سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں کلام کیا ہے، رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا فریضہ آپ پر عطا کیا تھا، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہوا تھا، کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ لوگوں، دنیا میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ یہ کہ میں نے ایک کو ناحق قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، آج رب العالمین بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے نہ اتنا غضبناک تھا نہ اس کے بعد کبھی غضبناک ہوگا، لہٰذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ، کیا دیکھ نہیں رہے ہو ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس حالت سے دوچار ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ کر ہمارے لیے سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آج مجھے اپنی نفس کی فکر پڑی ہوئی ہے، مجھے آج آپ اپنی ذات کی فکر پڑی ہوئی ہے، لہٰذا تم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ تمام گناہوں سے بخشائے ہیں، رب العالمین نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے، کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس کیفیت سے دوچار ہیں، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کی عدالت سے ہٹ کر فرش رب العالمین کے عرش کے سائے تلے آئیں گے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور نامعلوم مدت تک رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد رب العالمین آپ کو حمد و ثنا کے چند کلمات سکھائے گا جو پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے، ان حمد و ثنا کے ذریعے رب العالمین کے آپ حمد و ثنا کریں گے، آخر میں رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو نار جہنم سے بچا لے، اے اللہ میرے امت کا حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، اللہ رب العالمین آپ کی سفارش قبول فرمائے گا، اور آپ کی سفارش کے بعد اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا آغاز شروع کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ حدیث ہے جو شفاعت کے مسئلے میں سب سے بنیادی اور طویل حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر انبیاء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے سامنے کپ کپا رہے ہوں گے، کسی کو بات کرنے اور سفارش کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اتنے اولو العزم نبی ہونے کے باوجود رب العالمین کے سامنے وہ سفارش نہیں کر رہے ہوں گے، تو بتاؤ
ہم نے جن کو اپنے طور پر سفارشی بنا رکھا ہے، جن کو ہم نے اپنے طور پر بزرگ بنا رکھا ہے، جن کو اپنے طور پر ہم نے ولی کا درجہ دے رکھا ہے، کیا یہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کر پائیں گے؟ جبکہ بڑے بڑے نبی سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مقام محمود عطا کرے گا، یہی شفاعت کا درجہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور وہ بھی عطا کرنے مقام محمود رب العالمین عطا کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے آپ پہلے اجازت طلب کریں گے، نامعلوم مدت تک آپ سجدہ ریز ہوں گے، اس کے بعد رب العالمین اجازت لینے کے بعد آپ کو اجازت فراہم کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، دنیا میں جو مرشد اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نذرانہ پیش کرو، ہم نارے جہنم سے تمہیں بچا لیں گے، ہمارا دامن تم پکڑ لو، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، اس سے بڑھ کر جھوٹا دعویٰ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے تیسری بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی جو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، وہ ایک محدود تعداد کے لیے دے گا کہ فلاں درجے کے مومن لوگوں کی سفارش آپ کریں گے، اور وہ بھی محدود تعداد میں، محدود تعداد میں، لا محدود تعداد نہیں، محدود تعداد میں اللہ رب العالمین حکم دے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر ولو بالفرض ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اپنے حق میں شفیع سمجھتے ہیں، سفارش کرنے والا سمجھتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین انہیں پرمیشن بھی دے دے، 100 لوگ 50 لوگ آپ کی سفارش سے نارے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ بھی ان کا ہو جائے، کیا اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہنے کی جرت رکھیں گے کہ اے اللہ، دنیا میں تو میرے مریدین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے، لہٰذا ان تمام لاکھوں کروڑوں کو نارے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار ٹھہرائے؟ کیا ایسا کہنے کی ان کی جرت ہوگی؟ یا وہ کیا ان کی کہنے کی مجال ہوگی کہ اللہ جب تک میرے سارے مریدین نارے جہنم سے بچا کر جنت کے حقدار نہ ٹھہرا لیے جائے تب تک میں جنت میں جاؤں گا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کیا ایسا بولنے کی اور رب العالمین کے سامنے ایسا عرض کرنے کی آپ کی مجال ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک چوتھی بات ہم کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سفارش اسی بندے کے حق میں مقبول ہوگی جو بندہ کے عقیدہ توحید پر وفات پاتا ہو، جو بندہ کے صرف اور صرف رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہو، جو بندہ کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرتا ہو، جو بندہ کے صرف نظر و نیاز اور منت رب العالمین کے حق سے مانگتا ہو۔ ان کے علاوہ جو درگاہوں کا پجاری ہو، اولیاء پرستی کا جس کے اندر مزاج ہو، شرک کی دلدل میں جو پھنسا ہوا ہو اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا ہو، ایسے بندے کے حق میں رب العالمین اور نبیوں کی سفارش کا ایسا انسان حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، خلاصے کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فرشتہ سفارش کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو کوئی نبی سفارش کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو کوئی ولی سفارش کر سکتا ہے، اور سفارش بھی اس کے حق میں ہی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اس کے حق میں ہی اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی توفیق دے گا اور اجازت دے گا، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، جو عقید توحید کا مالک ہو۔ اور تیسری بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرک کے حق میں کسی کی سفارش مقبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب آئیے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ حصول شفاعت کے لیے کون سے اعمال ہیں جو ہم کو کام آئیں گے، کیا عمل ہم کریں کہ جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ہم ٹھہریں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جنت الفردوس میں داخل ہونے والے مسلمان دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد مختلف اوقات میں سیدھے جنت میں جائیں گے، ان کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، پہلی قسم۔ اور پہلی قسم میں 4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ وہ جن کو اللہ رب العالمین کے حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، یوم الحساب بھی ان کا حساب نہیں ہوگا،
حساب و کتاب کے دن بھی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں لوگ سیدھے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جن کو اللہ رب العالمین اعمال نامہ تولے گا، میزان قائم کی جائے گی، جن کی نیکیاں زیادہ ہو اور گناہ کم ہو، ان کو اللہ رب العالمین ان کو بھی سیدھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں بھی برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہیں، تو ان کو بھی اللہ رب العالمین بالآخر اعراف میں کھڑے کیے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے جن کے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہوگا کہ جہنمی ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں ایسے لوگ نار جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت الفردوس کے حقدار قرار پائیں گے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، لیکن جہنم میں ایک مدت تک سزا پانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جو انسان جتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، اگر وہ گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں گر جائے تو اس انسان کو اتنی ہی زیادہ سفارش ملے گی، اور جس انسان کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم اہتمام ہوگا، عمل صالح جتنا کم ہوں گے، وہ اتنا ہی تاخیر سے اور اتنی ہی دیر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ الغرض دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مختلف اوقات میں نار جہنم سے نکالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد نار جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ ناظرین، اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ یہ بیان کریں گے کہ کل قیامت کے دن ہماری کون کون سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والے کون؟ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے جیسا کہ عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القيامه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع، کہ میں سب سے پہلا شافع ہوں گا اور میں سب سے پہلا مشفع ہوں گا، سب سے پہلا سفارش کرنے والا، اور میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوں گا جس کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے فرشتے بھی سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے حضور، اور اسی طرح سے ناظرین ملائکہ بھی سفارش کرنے کے بعد مومن بندے بھی سفارش کریں گے۔ اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ شہید ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کی سفارش ان کے رشتہ داروں کے 70 افراد کے حق میں شہیدوں کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ تو شہید لوگ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کریں گے، اور یہ روایت میں نے آپ سے پہلے ایپیسوڈ میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض اولیاء اور صلحاء بھی سفارش کریں گے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، کہ بنو تمیم کے اکثر افراد میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی وجہ سے جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وہ فرد جو سفارش کرے گا آپ کے سوا کوئی اور ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے علاوہ وہ اور ہوگا۔ اسی طرح سے ناظرین ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے اعزاء، اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں، جس حدیث کو کہ اللؤلؤ والمرجان میں بیان کیا گیا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو رب العالمین سے عرض کریں گے، اللہ ہم اپنے ان بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا،
جاؤ جہنم کی طرف، جہنم میں دیکھو، اور جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالو۔ تو وہ جہنم کی طرف جب دیکھیں گے، جن کی صورتوں کو اللہ رب العالمین جہنم پر حرام فرمائے گا، آگ کسی کے ٹخنوں تک ہوگی، آگ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پنڈلیوں تک ہوگی، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اور ایک دینار کے برابر اپنے دل میں ایمان رکھنے والے یہ لوگ ان کی سفارش کر کے نکالیں گے۔ پھر دوبارہ عرض کریں گے اللہ رب العالمین مزید کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی جن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ آدھے دینار کے برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہو تو ان کو بھی نار جہنم سے آزاد کرا لو، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، نار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ پھر تیسری بار پھر سفارش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ مزید ہم اپنے بھائیوں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه فيخرجون من عرفوا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نار جہنم سے نکلواؤ، اس کو نار جہنم سے آزاد کراؤ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو ایمان والے بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، رب العالمین کے نزدیک واقعی متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے، یہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے اعزا و اقارب کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے ناظرین اب جب سب کی سفارشیں ختم ہو گئیں، نبی سفارش کر چکے، ولی سفارش کر چکے، فرشتے سفارش کر چکے، تو اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین فيقبض قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ فرشتوں نے سفارش کر لیا، نبیوں نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب سفارش کے لیے صرف ارحم الراحمین بچا ہوا ہے۔ رب العالمین اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال کر جہنمیوں کو نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ رب رحمان الرحیم کی دریا رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب سب کی سفارشیں ختم ہو جائے گی، رب العالمین اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال کر جہنمیوں کو باہر نکالے گا اور جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور رب العالمین کی مٹھی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ رب العالمین جو جہنمیوں کی مٹھی نکالے گا، ایک مٹھی پر جہنمیوں کی جو نکالے گا، رب العالمین کی مٹھی کا اندازہ کون انسان لگا سکتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے پاپی نہ بخشے جائیں گے، کتنے بڑے بڑے گنہگار جنت کے حقدار کیوں نہ ٹھہرائے جائیں گے، کتنے بڑے بڑے معصیت کار جو جہنم سے آزاد ہوں گے۔ یہ رب العالمین کا رحم ہے، یہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ رب العالمین کی نوازش ہے۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے اب یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہے کہ جن کے اعمال کی بدولت رب العالمین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القیامہ، کہ جو بندہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن میری سفارش اس کو حاصل ہوگی، میری سفارش اور میری شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو اذان جب بھی ہو، اذان کی فوری بعد آپ یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اسی طرح سے جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے اور قرآن مجید رب العالمین کے بارے میں، رب العالمین کے پاس آ کر روزے رکھنے والے کے حق میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے حق میں رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے ناظرین جو بندہ کثرت سے نفل نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بکثرت نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے بندے کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں جو بندہ قیام کرتا ہے، وہاں کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، تو ایسے بندے کے حق میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔
اسی طرح سے قرآن مجید کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید ایسے بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لیے کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفیع بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، دن میں روزانہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایسی صورت ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ سورہ اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، یہ دو سورے اس کو نار جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنائیں گی۔ اسی طرح سے جو بندہ دن میں 3 مرتبہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے اور دن میں 3 مرتبہ نار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، تو جنت خود ایسے بندے کے حق میں سفارش کرے گی کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کا حقدار ٹھہرا، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اور جو بندہ نار جہنم سے دن میں 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود اس کے حق میں کہے گی اے اللہ اس بندے کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ ناظرین، یہ تھی شفاعت کے متعلق مختصر تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو اول وہلا میں جو جنت کے حقدار ہونے والے ہیں ان میں سے ہمیں بھی بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔